اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عابد علی رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن ٹو فن۔ آپ مجھے میرے فیس بک پیج عابد علی رحمان آفیشیل پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج میں آپ کو انگلش ووکیبلری کی ایسی ٹرکس سکھاؤں گا آپ دیکھ کر کہیں گے یہ تو واقعی لاجواب ہے۔ ساری کی ساری ٹرکس بہت کام کی ہے، تو ویڈیو کو سکپ بالکل مت کیجیے گا، آخر تک دیکھیے گا اور کمنٹس میں پھر مجھے اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ سب سے پہلی ووکیبلری ٹرک، the longest word of English without a vowel۔ vowel کے بغیر انگلش کا سب سے لمبا لفظ وہ ہے ردم، RHYTHM، ردم۔ ردم میں کوئی واول نہیں ہے، یہ انگلش کا ایسا ورڈ ہے جس میں کوئی واول نہیں ہے۔ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے پیلنڈرومک ورڈز۔ پیلنڈرومک ورڈز یہ کون سے ورڈز ہیں؟ یہ وہ ورڈز ہیں جن کو اگر آپ الٹی سمجھ سے بھی پڑھے تو اسی طرح لکھے جاتے ہیں۔ اس میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے لیول، LEVEL۔ لیول کو اگر آپ الٹے سمجھ سے لکھے اسی طرح لکھا جائے گا۔ اسی طرح سیوک، ریڈار، میڈم، روٹیٹر، یہ ایسے ورڈز ہیں جن کو اگر آپ الٹے سمجھ سے لکھے تو بھی لیٹر کے لحاظ سے ان کی ترتیب نہیں بدلتی۔ انگلش لینگویج میں ایک کمال کی چیز ہے جسے پینگرامس کہتے ہیں۔ پینگرامس کیا ہے؟ یہ ایسی سینٹنسز ہے جس میں انگلش کی اے سے لے کر زی تک کے سارے لیٹرز آتے ہیں۔ وہ تو بہت سارے ہیں لیکن میں آپ کو صرف 2 بتاؤں گا۔ نمبر 1 بہت مشہور ہے، A quick brown fox jumps over the lazy dog۔ دوسرا ہے Pack my box with 5 dozen liquor jugs۔ Pack my box with 5 dozen liquor jugs۔ اس میں اے سے لے کر زی تک کے سارے لیٹرز شامل ہے۔ انگلش میں ایک واحد لفظ ہے جو سب سے لمبا کانسوننٹ کلسٹر رکھتا ہے، یعنی کہ ایک ساتھ بہت سارے کانسوننٹ ہیں اور اس لفظ میں صرف ایک واول آتا ہے، اور وہ لفظ ہے اسٹرینتھ۔ اسٹرینتھ میں ای صرف واول ہے، باقی کانسوننٹ کا سب سے لمبا کلسٹر ہے۔ انگلش میں اگر آپ پرسنل پروناؤن یو کا استعمال کریں تو یو کا کوئی پلورل نہیں ہے، یہ آپ سنگولر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پلورل کے لیے بھی۔ بہت سارے اشخاص کو بھی آپ یو کہہ سکتے ہیں اور ایک شخص کو بھی آپ یو کہہ سکتے ہیں۔ تو انگلش زبان میں یو کی کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں ہے بلحاظ سنگولر یا پلورل۔ لانگسٹ ون سیلیبل ورڈ، یعنی کہ ایسا ایک لمبا لفظ جسے آپ ایک جھٹکے میں ادا کر سکتے ہیں، ایک سیلیبل میں ادا کر سکتے ہیں، اور وہ لفظ ہے اسکریچڈ۔ اسکریچڈ، SCREECHED، اسکریچڈ ایسا لفظ ہے جو 1 سیلیبل ہے لیکن بہت لمبا لفظ ہے۔ انگلش ووکیبلری میں ایک ایسا لفظ بھی ہے میں لیٹرز کے 3 جوڑے ہیں۔ بک کیپر وہ لفظ ہے، بک کیپر میں آپ دیکھیے OOKE، تو انگریزی زبان کا یہ اکلوتا لفظ ہے اس میں ڈبل لیٹرز کے 3 جوڑے ہیں، اس کی کوئی رائمنگ نہیں ہے، یعنی انگلش زبان میں اس کی آواز جیسا کوئی دوسرا لفظ نہیں۔ اورنج، اورنج کا ہم قافیہ نہیں ہے۔ انگریزی زبان میں ایک ایسا لفظ ہے جو اپنے اندر 430 معنی رکھتا ہے، یہ ایک سمندر کی طرح ہے، 430 ڈیفینیشنز ہیں، اور وہ لفظ ہے سیٹ، SET۔ ہر سبجیکٹ میں سیٹ کی ڈیفینیشن الگ ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق سیٹ کی 430 ڈیفینیشنز ہیں۔ 4-5 الفاظ میں آپ کو ایسے بتاؤں گا جو انگریزی زبان نے اردو اور ہندی سے مستعار لیے، یعنی کہ بوروئنگ کی ہے، ادھار لیے ہے۔ پہلا لفظ ہے ٹگ، THUG۔ ٹگ جو ہے دغاباز کو کہتے ہیں، اور ٹگ کا لفظ جو ہے وہ انگلش میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پاجامہ انگریزی میں بھی مستعمل ہے اور یہ اردو کا لفظ۔ بنگلہ، یعنی کہ اردو کا بنگلہ اور انگلش میں بنگلہ، یہ اردو سے لیا گیا ہے۔ اردو میں برآمدہ اور انگلش میں ورنڈا، اور ورنڈا جو ہے اردو کے لفظ برآمدے سے مستعار لیا گیا ہے۔ اسی طرح جنگل بھی انگریزی زبان میں مستعمل ہے، استعمال ہوتا ہے۔ فارسٹ، جنگل، جنگل اردو میں اور جنگل انگلش۔ کاٹ یعنی کہ چارپائی، کچھ زبانوں میں ایسے کٹ جسے ہم پشتو میں کٹ کہتے ہیں، کاٹ جو ہے وہ چارپائی ہے، اور کاٹ انگلش میں COT سے لکھا جاتا ہے، چارپائی کو کہتے ہیں۔ چٹنی بھی انگریزی زبان میں مستعمل، انگلش ڈکشنری میں چٹنی کا لفظ باقاعدہ موجود ہے۔ ووکیبلری میں آپ دیکھتے ہیں کیو کے بعد ہمیشہ یو آتا ہے، جیسے کیو، کوائٹ، کوائٹلی، کوئٹ۔ قبلہ ایک ایسا لفظ ہے جو ایکسیپشن میں آتا ہے، اس کے بعد یو نہیں ہے، ورنہ انگلش کے سارے کیو اٹھا لے اس کے بعد آپ کو یو ضرور ملے گا۔ ووکیبلری کی کچھ دلچسپ ٹرکس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، امید ہے ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔